الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور شب نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا البالغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، احکام الہی پہنچانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے سوالے لوگوں کی یہی عادت تھی، اور تہجد کی نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے۔ جناب جڑے رہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی 154ویں آیت پہ ہم گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو انسان کی باڈی ہے نا، انسان کا جسم، انسان اس سے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے پاس بہت سارا مال ہے، انسان سے اگر کوئی اس کا مال مانگ لے تو شاید ہو سکتا ہے وہ کسی موقع پہ مال دے دے۔ انسان کے پاس اگر کوئی پوزیشن ہے، کوئی رتبہ ہے، کوئی ڈیزگنیشن ہے، کسی موقع پر اگر انسان مجبور ہو جائے اور اس سے اس کا ڈیزگنیشن مانگ لیا جائے تو وہ اپنا ڈیزگنیشن بھی شاید دے دے۔ لیکن یہ جو انسان کی جان ہے، انسان سب سے زیادہ اس کو اپنی عزیز رکھتا ہے، کیونکہ اگر جان نہیں ہے تو صاحب کچھ بھی نہیں ہے، اور جان ہے تو جہان ہے۔ تو جان کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اپنی جان پہ جو ہے وہ کبھی بھی آنے نہیں دیتا۔ لیکن کیا خوبصورت میکانزم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے صاحب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ جان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم عطا کیا ہے، اس جسم نے مٹی ہو جانا ہے، موت نے آ جانا ہے، ہمیں قبر میں اتر جانا ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریڈنگ ہمارے ساتھ کر لی ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ ایک دائمی زندگی تمہیں مل جائے، اور چاہتے ہو کہ تمہیں دائمی مقام مل جائے، اور چاہتے ہو کہ تمہیں دائمی رتبہ مل جائے، تو پھر ایک کام کر لو کہ میری راہ کے اندر اس طرح سے آؤ کہ جس طرح سے آنے کا حق ہے، اور شہادت کے اس رتبے کو پالو جس رتبے کو پانے کے بعد میں تمہیں دائمی زندگی دے دوں گا۔ یعنی آپ ذرا اس درجہ بندی پر اور اس ہائرارکی پہ، جو مراتب کی ہائرارکی ہے ناظرین، اس پہ ذرا غور کیجئے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بعد، صدیقین کے بعد جس رتبے کو بیان کیا ہے وہ ڈیزگنیشن کوئی اور نہیں ہے بلکہ شہادت کا رتبہ ہے۔ یعنی شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے کہ اس کے خون کا ایک قطرہ جو ہے نا، قطرہ، اللہ تعالیٰ اس قطرے کو بھی بے انتہا پسند کرتا ہے۔ دو قطروں کی بات کی نا اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کے ذریعے سے، یعنی ایک وہ آنسوؤں کا قطرہ جو ندامت کے تحت بہتا ہے، اور ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہتا ہے۔ اللہ کو وہ قطرہ بے انتہا پسند ہے۔ آپ کو معلوم ہے شہادت کا جو رتبہ ہے یہ کتنا عظیم ترین رتبہ ہے، کتنا بلند ترین رتبہ ہے۔ یہ جو آج فورسز ہماری ہیں، جس میں آپ فوج کی بات کرتے ہیں، جس میں پیرا ملٹری فورسز کی بات کرتے ہیں، پولیس کی بات کرتے ہیں، جو لوگ ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور بارڈرز کی جو باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، سلام ہے صاحب ان تمام لوگوں کو، ان ماؤں کو کہ جنہوں نے ایسے سپوت پیدا کیے کہ جو اپنی دھرتی پر قربان رہنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، یعنی سرکار علیہ السلام کی تمنا تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یعنی یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا رہی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے پروردگار، مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرما۔ یعنی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اور صحابہ کا آپ طرز دیکھ لیجئے صاحب، ان کی تمنا، ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ بس ایسا موقع مل جائے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا رتبہ پا جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 100 جنگیں لڑی، 100 جسم کا کوئی حصہ نہیں کہ جس میں زخم موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود کیا تھا، آخری وقتوں میں تمنا تھی کاش مجھے شہادت کی موت نصیب ہو جاتی۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اور ایسا کمال واقعہ، یہ جو شہید ہے نا، اس کا معاملہ عجیب ہے۔ یعنی وہ جنت کے سارے نظارے دیکھ رہا ہوگا، آپ سوچئے ساری نعمتیں دیکھ رہا ہوگا، سب کچھ دیکھنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کچھ چاہتا ہے، اس کا کہا اللہ چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہے؟ دنیا میں پھر بھیجا جاؤں،
پھر شہید کیا جاؤں، پھر تیری بارگاہ میں آؤں، پھر بھیجا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر تیری بارگاہ میں آؤں، پھر بھیجا جاؤں، پھر شہید، یعنی وہ تمنا کرے گا کہ 10 بار ایسا ہو اور 10 بار میں تیری بارگاہ میں آؤں۔ آغاز کرتے ہیں صاحب، سب سے پہلے مفتی صاحب ایک اوور ویو شہادت کی اقسام اور اس کے درجات کے بارے میں بتائیے۔ بہت شکریہ جنید بھائی، اللہ اور اکبر۔ نہایت اہم موضوع ہے اور آپ نے بڑے جذبے کے ساتھ ماشاءاللہ انٹرو میں بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو، ہر صاحب ایمان کو جذبہ شہادت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ شہید کی قسمیں اور شہید کے مختلف درجات کیا ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے اور اسلامی لٹریچر سے ملتے ہیں، دیکھیے سب سے پہلے شہید کے قسموں کی بات کریں تو شہید 2 قسم پر ہے۔ جی، ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہید حقیقی، اور دوسرے کو کہہ سکتے ہیں شہید حکمی۔ اوکے، یعنی حقیقتاً اصلاً شہید کے لفظ کا اطلاق اس مرد مجاہد پر ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر، دین کی خاطر اور اللہ کے دیے ہوئے نیک مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کی خاطر جو اپنی جان میدان کارزار میں لے کے اترتا ہے اور پھر دشمن کے وار سے زخمی ہوتا ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو یہ جو شہید ہے، اس کے دنیاوی احکامات میں سے پھر یہ ہے کہ پھر اسے اسی لباس کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، اس کا غسل نہیں ہے، اس کا اور کفن نہیں ہے، اسے اسی لباس میں خون میں لت پت ہے، اللہ کی راہ میں اسے قبر کے اندر پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ شہید حقیقی ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام سے استفسار فرمایا کہ آپ جب کچھ ارشاد فرمانا چاہتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، شہید کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے اسی طرح کی کچھ نشانیاں، علامات عرض کیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں آ جائے اور لڑے اور پھر جان دے دے تو اللہ تعالیٰ کی راہ پر قربان ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے انہیں تعجب کے ساتھ فرمایا پھر تو اگر صرف یہی شہید ہو تو پھر میری امت کے اندر کتنے شہید ہوں گے؟ گویا کہ پھر تو شہداء کا عدد تھوڑا ہوگا، تھوڑے شہید ہوں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ فرمائیے کہ شہید اور کس کس کو کہتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر پھر کچھ اور شہید کی قسمیں ارشاد فرمائیں، مثلا جو حادثاتی موت میں مر جاتا ہے، جو جل کر مر جائے، جو پانی میں ڈوب کر مر جائے، اسی طرح عورت اگر درد ذہ میں بچہ جنتے وقت اس تکلیف کے اندر مبتلا ہو کر دنیا سے چلی جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر اس وقت احادیث کے اندر 6 قسمیں اور بیان فرمائیں شہداء کی، پھر دیگر مقامات پر اور قسمیں بیان فرمائیں، حتیٰ کہ احادیث مبارکہ کے اندر 14 قسمیں شہداء کی آئیں۔ اور اگر ہم ان سے استدلال کرتے ہوئے، اجتہاد کرتے ہوئے تمام شہداء کی قسموں کو درج کریں تو 40 کے قریب شہداء کی اقسام بنتی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن درجہ شہادت عطا فرمائے۔ یعنی یہ سرکار علیہ السلام کی رحمت بھی ہوئی اور ان کا اختیار بھی ہوا، جی ہے نا؟ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو منصب عطا فرما رکھا تھا کہ اللہ کی نعمتیں لیتے جاتے ہیں اور اپنی امت میں بانٹتے چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے یہ بھی بانٹ دیا۔ تو گویا کہ شہید اصلاً تو شہید وہی ہے کہ جو کسی دشمن دین سے، دشمن اسلام سے، باطل سے، کسی ظالم اور فاسق سے لڑتے ہوئے ایک اچھے مقصد کے لیے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے، اصلاً وہی شہید ہے۔ مگر یہ کہ حکماً آقا علیہ السلام نے جن جن کو شہداء کے اندر شامل فرمایا ان کا یہ عدد ہے۔ اچھا، اس میں یہ اور اس قطع کلام کی مدد پھر یہ جو اصلاً اور حکماً جو شہداء ہیں ان کی تدفین کا بھی فرق ہوگا کچھ اس میں؟ جی ہاں، تدفین کا فرق ہوگا۔ یعنی جو شہید حقیقی ہے اس کے تو دنیاوی احکام تدفین کے وہی ہیں کہ اس کا غسل نہیں کیا جائے گا، کفن نہیں دیا جائے گا، اسی لباس میں خون میں لت پت ہے اسے دفنا دیا جائے گا۔ لیکن جو حکماً شہادت کے درجے پر ہیں وہ تو چونکہ ہم انہیں حسن ظن سے کہیں گے نا کہ یہ شہید ہوا، اس لیے حسن ظن سے جب ہم انہیں شہید کہیں گے تو ظاہری احکام ان کے اوپر وہی جاری ہوں گے جو کسی عام فوت ہونے والے شخص کے اوپر جاری، یعنی انہیں غسل دیا جائے گا، غسل دیا جائے گا، کفنایا بھی جائے گا، دفنایا تو شہید کو بھی جاتا ہے، کفنایا بھی جائے گا، کفن بھی ان کو دیا جائے گا اور غسل بھی دیا جائے گا، تو حکماً شہید ہوئے۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ جیسے انبیاء کرام
اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ ہستیوں کو نبوت کا منصب عطا فرمایا، لیکن وہ نفس نبوت میں تو برابر ہیں، پر مراتب میں برابر نہیں ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اسی طرح شہداء، تو جو شہید حقیقی ہے وہ بھی نفس شہادت میں برابر ہیں، لیکن مراتب میں برابر نہیں ہیں۔ پھر ہر کوئی اپنے حسب حال اللہ کی بارگاہ میں درجہ پاتا ہے۔ اسی طرح جو شہید حکمی ہیں، وہ شہید حکمی بھی آقا علیہ السلام کی اس شفقت اور رحمت کے پیش نظر وہ درجہ شہادت یا زمرہ شہادت میں تو داخل ہو گئے، لیکن زمرہ شہادت میں داخل ہونے کے بعد ان کے مراتب بھی آپس میں برابر نہیں ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ شہید حقیقی اور شہید حکمی کو اللہ رب العزت برابر رتبہ عطا فرمائے، یعنی درجات میں تفاوت ہے، مراتب میں فرق ہے، ہر ایک کے حسب حال ہے، جس نے جیسی قربانی دی اور جیسا اللہ کو راضی کر لیا اسی کے حسب حال اس کا درجہ اور اس کا منصب ہے۔ لیکن یہ کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں جب اہل معاشر سارے کھڑے ہوں گے تو ان کو اللہ تعالی مہمان اعزاز کے طور پر، آنر گیسٹ کے طور پر ان کو حشر کے میدان میں نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ شہداء جب دیکھیں گے نا حکمی شہداء کو کہ باری تعالی ہم تو شہید ہوئے اور اس منصب پر پہنچے، یہ کیسے پہنچے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرمائے گا یہ وہ صالحین ہیں جو شہادت کی طلب رکھتے ہوئے تمہارے اس درجے تک۔ اچھا، اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ بڑا لطیف نقطہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ تمنا رکھتا ہے کہ شہید ہوں میں، لیکن اگین وہی بات ہے کہ وہ شہادت نہیں ملتی اسے، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ آگے جا کے اس پہ بات کریں گے۔ آئیے ذرا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154، ذرا اس کا پس منظر کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ یہ بڑی کیٹیگوریکل، بڑا پریسائز جملہ ہے اللہ کی طرف سے، اس پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ اور یہ جو شہداء کی زندگی ہے اس سے بنیادی طور پہ مراد کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، یہ آیت ایمان والوں کے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے کہ مومن کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہید کے لیے کیا انعام و اکرام رکھے ہوئے ہیں تو اس کا دل کرتا ہے ہر شہد چھوڑ کے میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ۔ اب میں اس آیت کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ احد اور بدر کے اندر کیونکہ منافقین ساتھ نہیں جاتے تھے تو وہ مسلمان کو شہید ہوتا ہوا دیکھتے یا ان کے بارے میں سنتے تو کہتے یہ بے موت مارا گیا، اے اللہ، یا اس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان کو ضائع کر دیا۔ اب وہ کیوں کہتے تھے ایسا؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ یہ منافقین دنیا کی لذتوں میں کھوئے ہوئے تھے، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ دیکھتے تھے کہ یہ مر کے ختم ہو گیا، اب اس کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں۔ اور یہ جملہ ان کافروں سے کہا ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں، تمہیں نہیں شعور۔ اور اس آیت کے اس حصے کو مسلمانوں کے اوپر ڈال دیا ہے کہ مسلمانوں تمہیں شعور نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی۔ اچھا، حالانکہ مسلمانوں کو تو ان شہداء کی ایک ایک کیفیات کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے بتایا۔ ہمیں تو شعور ہے کہ ان کو کیا کیا اللہ انعام و اکرام دے رہا، لیکن کیا اس کو مجھ جیسا طالب علم اس طرح سے بھی لے سکتا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے؟ یعنی بات یہ ہے کہ ان کی جو زندگی ہے وہ کس لیول کی زندگی ہے اس کا تمہیں شعور نہیں ہے؟ نہیں، اس کو جنید بھائی ہم اس انداز سے نہیں لے سکتے۔ اچھا، اس لیے کہ اگرچہ ہماری آنکھوں کے آگے پردہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو انعام و اکرام کا معاملہ فرما رہا ہے وہ ہمیں نظر اگرچہ نہیں آ رہا، لیکن یہی تو ایمان بالغیب ہے کہ جو ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس کو مان لیا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہیں شعور نہیں، یہ کافروں سے کہا جا رہا تھا کہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ ایمان والوں کو تو شعور ہے اس چیز کا، کیونکہ ان کا ایمان بالغیب کے ساتھ وابستہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہم سن کے بعین ہی اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شہداء کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا نعمتیں عطا فرماتا۔ ہمارے تمام مفسرین نے جو اس کے اوپر اقوال بیان کیے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر شہداء کو جو زندگیاں ملی اس سے مراد کیا ہے۔ ہاں بتائیے۔ کہا پہلی بات یہ کہ ان کے جسم بوسیدہ نہیں ہوتے، سبحان اللہ، یہ ان کی پہلی زندگی کی ایک توجیہ ہے جو روحانی اعتبار سے ہے۔ اس پہ موطا امام مالک میں ہی حدیث موجود ہے اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مرقات میں اس کو بیان کیا ہے کہ
عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھائی بھائی بھی تھے، عقد مواخات میں ان کو بھائی بھی بنا دیا گیا تھا، اور احد میں شہید ہوئے، اور قبر بھی ایک ساتھ دفنائے گئے، ایک ہی ساتھ ان کی تدفین ہوئی۔ تو کچھ عرصے کے بعد سیلاب آیا تو ان کی قبر کھل گئی، 45 ایئرس کے بعد، مطلب 45 اور 46 سال کے بعد ان کی قبر مبارک کھل گئی۔ اب جب ان کے جسموں کو ہاتھ لگایا گیا تاکہ ان کو دوبارہ قبروں کے اندر رکھا جائے تو جو زخم جیسے تھے ویسے ہی تھے۔ اور عمر بن جموح کو ایک جگہ کوئی خنجر وغیرہ لگا ہوا تھا تو انہوں نے اپنا ہاتھ وہاں پہ رکھا، وہیں تھا، تو جب اس کو ہلایا جاتا ہے نا تو وہ دوبارہ وہاں پہ آ جاتا۔ اس پہ لوگ بعض یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب جسم کا اکڑاؤ ہونا تو ہاتھ آپ ٹیڑھا کھینچیں گے بھی تو آ جاتا، شہید کے جسم میں اکڑاؤ نہیں آتا، یہ نرم و نازک ہوتا ہے اور بالکل اپنے اعضاء کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ وہاں آ جانا اس کی حیات روحانی کا ایک پہلا اصول ہے۔ دوسری بات، حضرت عبداللہ جو ہیں وہ ان کے بیٹے حضرت جابر تھے، جی جابر تھے، وہ آپ دیکھیں نا ان کی بھی قبر کھلی تھی، یہ 19ویں صدی کی، جو ان کی قبر 20ویں صدی، اس زمانے میں حضرت جابر نے بھی ایک دفعہ کھولی تھی۔ کہتے ہیں میرے ابا جان کے ساتھ ایک بندہ تھا جو دفن تھا، تو میں چاہتا تھا کہ میرے ابا جان علیحدہ ہوں، یہ علیحدہ ہو، تو کہا جب میں نے اس کو کھولا تو وہ جو بندہ تھا اس کے جو بال زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے نا وہ مٹی کے ساتھ لگے ہوئے تھے، باقی سارا جسم تر و تازہ تھا۔ اور دوسری بات جو کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، اس کا دوسرا معنی مفسرین نے بیان یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی شہید کا ثواب منقطع نہیں فرماتا۔ اس کی زندگی کا ایک معنی ہے، ہر لمحہ اس کے ثواب میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ اس کے لیے کنز العمال کی علامہ ہندی کی حدیث ہمارے پاس ہے کہ شہید کے اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنے دستے قدرت میں رکھ لیتا ہے اور پھر ہر آنے والے وقت میں اس کو بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک ذرے کے برابر کی نیکی قیامت والے دن اللہ پہاڑوں سے بڑی کر کے دے گا۔ اچھا، میں نے if I'm not wrong کہ میں نے ایک حدیث پاک میں شاید یہ پڑھا کہ اس کا عمل جاری رہتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے عمل جاری رہتا؟ ثواب جاری رہتا، ثواب جاری رہتا، اوکے، اچھا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ بسا اوقات جسم زمین کے ساتھ وابستہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حیات رکھی ہے ان کو جسم اصلی کے بعد جسم مثالی کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں سے وہ جنت کے نیچے جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اس کے نیچے ان کی روحوں کو لے جایا جاتا ہے، پھر وہاں ان کو اختیار دے دیا جاتا ہے، وہ جو چاہیں جہاں چاہیں آئیں جائیں، ان کو کوئی روک ٹوک سب پرندوں کے قالب میں۔ آپ ابھی انٹرو میں یہ بات کر رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس لے جا، تو آپ اس پہ غور کریں کہ اللہ کی اس کو زیارت ہوئی ہے، پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ شہید ہو۔ کیا اس کی زیارت سے بھی کوئی بڑھ کے شے ہے؟ اللہ۔ لیکن یہاں جو لطیف بات ہے وہ یہ کہ جو زیارت کی لذت شہادت کے وقت ہے نا اس کی کیفیت اپنی ہے، اس لیے کہا یا اللہ مجھے وہ لذت چاہیے جب میں شہید ہو رہا ہوتا ہوں، تیرا دیدار جو ہو رہا ہے وہ دوبارہ دے، وہ دوبارہ دے، وہ دوبارہ دے، تاکہ میں بار بار وہ لذت لے کر پھر تیری بارگاہ میں۔ یعنی وہ جو مومنٹ ہے، وہ جو مومنٹ ہے کہ جس وقت وہ کاٹا جا رہا ہے، یا یوں کہیے میں ریلیٹ کر دوں، آج ہماری جو ظاہر افواج پاکستان اس وقت جو ظاہر ہے سرحدوں پر مطلب وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جس وقت وہ گولی چلتی ہے یا کوئی بم کا گولہ آتا ہے یا کوئی ٹینک آتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، تو وہ جو مومنٹ ہے، اس مومنٹ میں جو اس فوجی کو جو ہے یا اس پولیس والے کو یا پیراملٹری فورسز سے تعلق رکھتے کسی رینجرز کے مطلب بندے کو، وہ اللہ تعالیٰ جو مطلب وہ مومنٹ میں اپنی زیارت عطا کرتا ہے، وہ مومنٹ سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس میں وہ سب سے قیمتی ہے، اور اس میں تکلیف کوئی نہیں، چونٹی کے برابر بھی نہیں۔ اس پہ قرآن نے جو نص بیان کی نا، وہ اگر آپ اجازت دے تو میں ایک آدھ سیکنڈ میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن شریف اترا اور سورہ یوسف کی آیات اتری، قطعنا ایدیہن، کہا وہاں حسن مجازی تھا تو انگلیاں کٹ گئی تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تو جب حسن حقیقی کی زیارت ہوتی ہے پھر کیسے تکلیف ہو جائے؟ کیا بات۔ اچھا، اب آئیے ذرا سورہ آل عمران کی آیت 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ۔ اچھا، وہاں پر جو ہے ایک پہلے تو اس کی ظاہر پس منظر بتائیے، اس کی تفسیر بتائیے، لیکن وہاں ایک معاملہ ہے جو بڑا امیزنگ ہے کہ وہ رزق دیے جاتے ہیں، وہ جو رزق دیے جاتے ہیں وہ کیا ہے، ذرا اس کے بارے میں گفتگو کیجیے۔ جی بہت شکریہ جنید بھائی۔ دیکھیے شہید کی حیات کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے اور قبلہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، اس آیت مبارکہ میں بھی وہی بات ہے۔ اس مقام پر تو قرآن مجید نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ اب کہنے کا تعلق قول یہ زبان سے ہوتا ہے،
اس مقام پر سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، گمان بھی نہ کرو، سوچنا بھی نہیں، تمہارے وہم و گمان میں، تمہارے ظن و تخمین میں نہ آئے کہ یہ مر گیا ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ یہاں پر ایک بڑی خاص بات وہ یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اعزازی طور پر شہید کو کہا گیا ہے، آنریری طور پر تشریفاً اکراماً کہا گیا ہے کہ وہ زندہ ہے اور اسے مردہ مت کہو تاکہ اس کی شہادت کی ناقدری نہ ہو، اس کے ورثاء کی دل آزاری نہ ہو، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہ چیز خلاف حقیقت ہوتی، صرف اعزازاً اکراماً ہوتی، تو پھر قرآن مجید نے اگلے الفاظ کیوں کہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حیات حاصل ہے۔ اچھا، پھر کچھ لوگ یہاں پر ایک اور تصور کو غلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کہ مرنے کے بعد زندہ تو ہر کوئی ہے، برزخی زندگی تو ہر ایک کو حاصل ہے، وہ ایک کافر کو بھی حاصل ہے، عام مسلمان کو بھی حاصل ہے، وہ قبر میں جانے کے بعد زندہ ہے تو اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، قبر میں جانے کے بعد زندہ ہے تو اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے اور راحت پہنچے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جائے اسے تکلیف پہنچے، تو یہ اذیت کا پہنچنا، راحت کا پہنچنا، یہ بھی حیات کی علامات ہیں، تو لہٰذا پھر زندہ تو ہر کوئی ہے۔ اچھا، اس میں ایک سوال ایڈ کر لیں اور بہت اچھی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک عام مطلب مردہ اور ایک شہید، اس کی برزخی زندگی میں فرق کیا ہے؟ اس کو اور کھولیں ذرا بات۔ جی، تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو یہ فرق نہ ہوتا، اگر سب کو برزخی زندگی ایک جیسی حاصل ہوتی، تو پھر قرآن مجید یہاں پر تخصیصاً کیوں فرما رہا ہے؟ ایک مقام پر فرماتا ہے مردہ کہنا نہیں، پھر فرماتا ہے مردہ گمان نہیں کرنا، پھر فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، پھر فرماتا ہے کہ تمہیں اس کی زندگی کا حقیقی شعور نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری علامات و نشانیاں جو بیان کی جا رہی ہیں، تو شہید کی برزخی زندگی کی حیات دوسرے برزخی زندگی کے لوگوں سے مختلف ہے، تو قرآن اسے تخصیصاً بیان کر رہا ہے، اور وہ مختلف یوں ہے۔ ایک اس کا اینگل قبلہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء میں سے جن کو چاہتا ہے ان کے جسموں کو بھی اسی طرح زندہ و سلامت رکھتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی مشیت پر منحصر ہے۔ پھر انہیں جو رزق دیا جاتا ہے اس کی تو کئی احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات آئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ جنتوں کے اندر سبز پرندوں کی شکل میں بھیج دیتا ہے، پھر وہ جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے، حتیٰ کہ عرش کے سائے کے نیچے انہیں سونے کی قندیلوں کے اندر رکھا جاتا ہے، اور پھر وہ ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ یہ شان عطا فرماتا ہے کہ وہ جو چاہیں کھائیں۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید نے اسی آیت میں فرمایا، محض کوئی حدیث کی بنیاد پر یا اس کی سند کی بنیاد پر اس بات کو کمزور نہ سمجھے، فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کو جو کچھ اپنے فضل سے عطا فرما رکھا ہے وہ اس پر بڑے خوش ہیں، وہ اس پر فرحت منا رہے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ راحت جو ان کو پہنچی ہے، اللہ کی طرف سے انعام و اکرام پہنچا ہے، اس کی خبریں ان کے پیچھے رہ جانے والے لوگوں تک پہنچیں۔ اور اللہ نے فرمایا میں نے انہی کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے تمہیں قرآن کے ذریعے اور وحی کے ذریعے سے یہ بتا دیا ہے کہ وہ بھی خوش ہیں، اور جو بھی اس راہ پر آئے گا وہ بھی اسی طرح خوش ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے، اس نہر کا نام ہے بارک، اور وہاں پر سبز قبے کے اندر انہیں رزق پہنچایا جاتا ہے۔ گویا یہ شہداء کے لیے ایک خصوصی دسترخوان لگتا ہے، بل عند ربہم یرزقون۔ اور دیکھیے یہاں پر تمثیلاً عرض کروں گا، اللہ کی شان بلا تشبیہ اور بلا مثال ہوتی ہے۔ آپ کے اور ہمارے کوئی مہمان آتے ہیں نا، ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ ہم کسی نوکر کے گھر والوں کے بیٹے کے ذمہ لگا دیتے ہیں بھائی کھانا کھلا دینا۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم خود اس کے لیے دسترخوان لگائیں، پھر ہم ساتھ بیٹھیں، ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ تو بلا تشبیہ اور بلا مثال اللہ نے فرمایا عند ربہم، یہ محض یہ نہیں کہا کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے، فرمایا اللہ کے پاس انہیں کھلایا اور پلایا جاتا ہے، اللہ کی اندیت میں، اللہ کی معیت میں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص شان قرب انہیں عطا کرتا ہے، اور اس شان قرب کے اندر وہ اللہ کے رزق سے اور انوار و تجلیات سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور یہاں نورانی رزق بھی مراد ہو سکتا ہے،
جنتی رزق بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حسب حال جو انہیں عطا فرماتا ہے وہ کھاتے اور پیتے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی ظاہر ہے، مطلب وہ تو وی وی آئی پی ہو گئے نا، وی وی آئی پی ہو گئے۔ مطلب وہ مجھے میرے سامنے سورہ توبہ کی 111ویں آیت جو ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں کھلا ہوا ہے کہ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں، اب وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں سو وہ حق کی خاطر قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو ذمہ کرم پہ جو معاملہ لیا ہے کہ ان کی جانوں کا پرچیزر کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اب ذرا سوچیے کہ اللہ نے ان کی جانوں کو جب پرچیز کیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا پریولیج کلاس عطا کرے گا شہداء کو۔ بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ کتاب الشفا آنکھوں کی حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد 11 بار اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آنکھوں پہ پھیر لیں، انشاءاللہ ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے۔ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور وہی شخص کامیاب و کامران رہتا ہے۔